ایک بڑا حصہ میڈیا کا جو ہے وہ منافقت سے کام لے رہا ہے۔ میرا یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے بھی، لوگ بھی ذرا بیدار ہوں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ میڈیا آپ کو کس طرح بہکا رہا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ گزارش ہے میری لوگوں سے، میسج ہے، پیغام ہے، کہنا چاہتا ہوں دیش کے لوگوں سے، ہندوستان کے لوگوں سے، ہندوستان کی عوام سے کہ عقل کے ناخن لیں، ذرا غور و فکر کریں۔ کرونا وائرس پارٹ 2 شروع ہو چکا ہے۔ پورے دیش میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے۔ اسی کے بیچ ہم بہت بڑی ایسی خبریں دیکھ رہے ہیں کہ جن میں تبلیغی جماعت کے لوگ، جن کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا گیا تھا اور خاص طور سے دیش کے نیشنل میڈیا کی طرف سے، آج وہی تبلیغی جماعت کے لوگ اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی جان بچا رہے ہیں جو کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز ہیں۔ آج اس پورے مدے پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا سید قمر حسنین رضوی صاحب۔ مولانا، سواگت ہے آپ کا INN چینل پر۔ سوال پہلا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دیش کے نیشنل میڈیا نے پوری طرح سے کرونا وائرس جیسی بیماری کو ایک کمیونل رنگ دیا، اس کو دھارمک آدھار پر جوڑ کر ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے غریب مسلمان نشانہ بنے۔ اب جب وہی تبلیغی جماعت کے لوگ اور وہی مسلمان لوگوں کی جان بچانے کے لیے میدان میں آگے آئے ہیں اور پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں، ایسے میں کیا ایک سندیش، کیا ایک پیغام لوگوں کو آپ دینا چاہیں گے ان موجودہ حالات پر؟ میں لوگوں کو بھی اور میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ منافقت بہت ہو چکی، اب اس منافقت سے کام نہ لیں۔ میڈیا کا کام بیداری، اویئرنیس اور جاگرکتا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نفرتوں کا خاتمہ یہ میڈیا کر سکتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں جو متعصب میڈیا ہے اس نے ایسا کام نہیں کیا، لوگوں کو بیدار نہیں کیا ہے، نفرتیں ختم نہیں کی ہیں، بلکہ نفرتوں کو بڑھاوے کا کام کیا ہے، جس کی بالکل مثال آپ یہ میڈیا کا منافقانہ رویہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تبلیغی جماعت کے لوگوں پر کس طرح متعصبانہ طریقے سے ان لوگوں نے حملے کیے، لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں ایجاد کیں، مسلمان چھوٹے تاجروں سے لوگوں نے خرید و فروخت بند کر دی اور بہت سارے مسائل جو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب جو دوسرا مرحلہ آیا ہے، یہی تبلیغی جماعت کے لوگ، یہی مسلمان جب خیر سگالی کا جذبہ رکھتے ہوئے پلازمے کی شکل میں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، شفا یابی کے مرحلے میں آگے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں، تو اس وقت یہی متعصب اور منافق میڈیا اس مرحلے کو نہیں دکھا رہا ہے۔ یہاں سے بالکل واضح تصویر اور پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ملک کا میڈیا، البتہ میں تمام پورے میڈیا کو نہیں کہہ سکتا، بعض لوگ بڑی دیانتداری کے ساتھ خبروں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ میڈیا کا جو ہے وہ منافقت سے کام لے رہا ہے۔ میرا یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے بھی، لوگ بھی ذرا بیدار ہوں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ میڈیا آپ کو کس طرح بہکا رہا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ گزارش ہے میری لوگوں سے، میسج ہے، پیغام ہے، کہنا چاہتا ہوں دیش کے لوگوں سے، ہندوستان کے لوگوں سے، ہندوستان کی عوام سے کہ عقل کے ناخن لیں، ذرا غور و فکر کریں، میڈیا کی ناپاک چالوں کو سمجھ کر ان کے غلط منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں تاکہ سماج میں نفرت کا بیج نہ بویا جائے۔ یہ ہندوستان گنگا اور جمنا تہذیب کی بہترین مثال ہے، اسی تہذیب کی مثال ہم دنیا کے سامنے پھر پیش کرتے رہیں۔ ایک سوال یہاں یہ بھی ہے مولانا، لاک ڈاؤن اس وقت پورے دیش میں ہے اور بھی جگہ جو ہے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ایک بہترین طریقہ لاک ڈاؤن بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں جو ہاسپٹل کی استھتی ہے، جو حالات ہیں ہمارے ہاسپٹل کے، سواستھ وبھاگوں کے، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت اچھے نہیں ہیں، تو ایسے میں لاک ڈاؤن ایک ماتر ہمارا جو ہے وہ سہارا بن جاتا ہے کہ ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3 مئی کا جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، کچھ راجیوں میں کہا جا رہا ہے کہ بڑھ جائے گا، دلی کی اگر ہم استھتی پر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ لاک ڈاؤن اب ختم ہونا چاہیے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مزدور اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں، یا لاک ڈاؤن بڑھنا چاہیے؟ میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ یہ کرونا وائرس کی بیماری جو عالمی وبا ہے، ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر گورنمنٹ 3 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کو ختم بھی کر دے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو بنائے رکھیں، سماجی دوریوں کو بنائے رکھیں، ضروری جو چیزیں ہیں ان کو فراہم کریں، لیکن غیر ضروری کاموں سے باہر نہ نکلیں۔
گیدرنگ اجتماعات سے پرہیز کریں تاکہ ہم اس وبا کو کنٹرول کر سکیں. اگر گورنمنٹ لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا وہ مزدور، وہ غریب لوگ، وہ افراد جو پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وسائل کو فراہم کریں. مسلمانوں کو لے کر ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ کچھ مسلمان، جن کی سبزی والوں کی بات آپ نے کی، جو پھل والے ہیں، ان کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کا آدھار کارڈ دیکھا جا رہا ہے، ان کو پھر مارا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو. یہ تمام چیزیں کیسے پھیلیں، کس کے ذریعے سے پھیلیں، یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بہت اچھے سے، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. سوال یہاں میرا یہ ہے کہ وہ جو ایک مسلمان ہے، کیا واقعی کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بیماری کو دوسروں تک پھیلائے گا، تھوک لگا کر پھل بیچے گا، تھوک لگا کر سبزی بیچے گا تاکہ بیماری لوگوں تک پھیلے؟ کیا واقعی کوئی مسلمان، اصلی مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں مسلمان نہیں بلکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا. ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں جہالت اور حماقتوں سے دور رہنا چاہیے. وہ لوگ جو ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپ اس بات پر یقین کر رہے ہیں، مجھے آپ کی عقل پر تعجب ہے. یہ ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا. پہلے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ سب مسلمان علاقے گندے ہوتے ہیں. جب میونسپلٹی مسلمان علاقوں میں کام ہی نہیں کرے گی، میری ذمہ داری نہیں ہے گلی کی صفائی کرنا، میری ذمہ داری ہے کہ میں گلی کو گندہ نہ ہونے دوں. لیکن اگر گندی ہو گئی ہے تو صفائی کرنا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ ہم سے مختلف طریقے سے نہ جانے کتنے نام پر ہم سے ٹیکس وصول کر رہی ہے، تو یہ سہولیات فراہم کرنا ایک گورنمنٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے مسائل مسلمانوں کو بدنام کیا گیا ہے. ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں برادران وطن سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نعمت عقل سے نوازا ہے. ذرا سا غور کریں، سوچیں، سمجھیں کہ واقعی اگر انسان تھوڑی سی بھی عقل لگتا ہے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے یا حقیقت. تو یعنی ایک کھلے طور پر سندیش یہی ہے کہ عقل کا استعمال کیا جائے تو تمام جو مسئلے ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. یقینی طور پر اللہ نے سب سے بڑی نعمت عقل کے طور پر انسان کو نوازی ہے. اگر عقل نہیں ہے تو انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور ہمارے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ حیوانوں سے بدتر ہو گیا ہے. انسانیت کا احترام ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے. ایک سبزی فروش اگر مسلمان ہے تو اس کا آدھار دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آیا یہی گنگا جمنی تہذیب ہے جس کی ہم ہر جگہ مثال دیتے ہیں؟ نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا. ہم میڈیا کے متعصب رویے کا شکار ہو کر اس حد تک پہنچ گئے. بہت شکریہ INN چینل سے اس پورے مدے پر بات کرنے کے لیے، اپنی رائے رکھنے کے لیے. بے باکی سے اپنی رائے رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں مولانا قمر حسنین رضوی، جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر آج عقل سے کام لیا جاتا تو شاید اس طرح کے حالات دیش میں پیدا نہ ہوتے، اور ایک سبزی بیچنے والے عام انسان کو، غریب انسان کو، اور ایک پھل بیچنے والے کو اس چیز سے نہ جانا جاتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. اگر انسان عقل سے کام لے گا تو واقعی اس طرح کے حالات سے بچ سکتا ہے. دلی سے INN چینل کے لیے ساحل.